ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہوا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے شیلنگ ہوئی، اور اس میں ہمارے کئی علاقے جو ہیں اس کی زد میں آئے، جس میں سب سے زیادہ متاثر پونچھ، اوڑی، ٹنگ ڈار اور کچھ حصے کپوارہ کے بھی اس زد میں آئے، اور مجھے موقع ملا ان تمام علاقوں میں جانے کا، اور میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ جب اس قسم کے آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ جنگ کی نوبت آتی ہے تو عام لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، جو ہمارے بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، کس طرح گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، زندگی بھر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بیچارے لوگ جمع کر کے مکان بناتے ہیں، مکان تباہ، اور اس کے بعد فیملیز اجڑ گئی ہیں، بچے، اور میں تو ایک جگہ گئی تو انہوں نے وہ بچوں کی جو قبر ہے اپنے گھر کے اس میں آنگن میں رکھی ہے، 2 بچے ایک ساتھ ان کے چلے گئے دنیا سے۔ تو میں آج یہ اس لیے مجبور ہو گئی آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ میں جہاں بھی گئی ابھی تک، مطلب شیلٹر تو بہت دور ہے، ابھی تک کئی لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کو ٹینٹ بھی نہیں ملا ہے ابھی تک۔ تو جو میں کل ٹنگڈار گئی تو وہاں بھی میں نے دیکھا بیچاری، وہ ایک عورت ہے، اس کا ہسبینڈ یہاں مزدوری کرتا ہے سری نگر میں، 2 بچی ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی، اس کا گھر بالکل تباہ ہو گیا، تو وہ بھی بیچاری، اس کو پتہ نہیں میں کہاں کدھر اپنا سر چھپاؤں۔ تو اس لیے مطلب حالات کافی خراب ہیں ان لوگوں کے، ان کی جان بھی گیا، مال بھی گیا، اور کئی جگہ ایسا ہے کہ جہاں شیل لگا ہوا ہے تو ڈھانچہ تو کھڑا ہے مگر مکان پورا بوسیدہ ہو گیا ہے، مکان کھوکھلا ہو گیا ہے، اور جو میں نے سنا جو سرکار کی طرف سے ٹیمز گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں سٹرکچر کھڑا ہے اور تمہارا ایک شیشہ ٹوٹ گیا تو بس، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی مکان پہ شل لگ گیا ہو تو وہ مکان پورا ہل جاتا ہے، اس کی پوری بربادی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو وار امپیکٹڈ زونز ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ اس میں وار فوٹنگ پہ ان کا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے۔ مکانوں کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے دیا جانا چاہیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میں دروازہ بھی نہیں بنتا ہے، تو یہ میری گزارش ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں ڈیمانڈ کرنا چاہتی ہوں سرکار سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ان سب جتنے بھی اس میں ہمارے لوگ جن کی جانیں گئی ان کو شہید قرار دیا جانا چاہیے۔ ایک تو ان کی عزت افزائی ہو جائے گی کیونکہ ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں تھا، بچے تھے ہمارے، عورتیں تھیں ہماری، آدمی لوگ اس میں گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ان کی عزت افزائی ہوگی، اور دوسرا کچھ بینیفٹ ملیں گے ان کی فیملی، جن کے چلے گئے ان کو نوکری بھی ملنی چاہیے، ایک جاب بھی ملنا چاہیے۔ اور کئی مجھے دکاندار ملے، انہوں نے کہا کہ ہماری دکانیں اس میں ڈیمیج ہو گئی، تو انہوں نے جو بینک میں انشورنس ہے تو بینک انشورنس دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ہمارا انشورنس نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو اس میں چاہوں گی گورنمنٹ انٹروین کرے۔ اور جو لون لیے ہیں، کئی لوگوں نے لون لے کے مکان بنائے ہیں، دکانیں بنائی، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ اس لون کو ویو آف کیا جانا چاہیے۔ اور کئی میں گئی تھی وہاں مینڈر، تو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس پہ اٹیک ہوا تھا ایک طرف سے، تو اس کے نزدیک جو دکانیں ہیں، مکان ہیں، ان کا کافی نقصان ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی وہاں گیا نہیں ہے، ان جگہوں پہ وہاں گیا نہیں ہے ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں سرکار سے گزارش کروں گی کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور پونچھ کی میں خاص طور سے بات کروں گی کہ پونچھ میں اگر ہمارے پاس ہسپتال میں ٹراما سینٹر ہوتا، ہماری جو وہاں ایمبولینس ہے اس میں وینٹیلیٹر ہوتا، تو شاید کئی جانیں پونچھ میں بچ سکتی تھی، جو جانیں وہاں اس وجہ سے گئی۔ تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے پاس ہر جگہ جو ہے میڈیکل کالج ہے، تو پونچھ کا بھی وہ ہونا چاہیے، تاکہ وہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے۔ اور یہی میرا ہے کہ آخر میں مجھے ابھی بھی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے کہا ہمیں انڈیویجول بنکر چاہیے۔ تو مجھے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے، نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے، ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے،
وہ کہتے ہیں ہمیں بنکر چاہیے کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا ہے، ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہر وقت جنگ کی اس حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے. تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے، آپ کو مکان بنا کے دیجئے. اور اس وقت جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے، جن کے ساتھ چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے. تو میری یہ اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں بھی گئی تو ابھی تک مدد کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس. I can say them کہ آپ بیوی بچے لے کے تھوڑی دیر ٹنگڈار کے بارڈر میں رہو، ارسپورہ میں رہو، پونچھ کے بارڈر پہ رہو، وہاں جو اپنے بیوی بچے لے کے رہو اور اس کے بعد ایڈوکیٹ کرو وار کے لیے. تو پھر کوئی بات بنے گی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ وار ہوتی کیا ہے. جن کو اپنے آنگن میں 2 بچے دفنانے پڑے ان کو سمجھ آنی چاہیے. وار از سولوشن ٹو نتھنگ. ابھی اٹ از 0/0. دونوں طرف سے کافی سویلین کیجویلٹیز ہوگی. دیٹ از دا انٹرسٹ دیٹ وی ہیو ٹو گیو آن دس وار. وہ سود ہمارے لیے ہے جو ہم نے پہلگام میں 28 لوگ کھوئے. اس کے بعد ہم نے اس جنگ میں کئی لوگ کھوئے اور بچے خاص کر جن کی زندگی تھی اس وقت جینے کی. تو جو لوگ وار کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ بولوں گی کہ آپ یا تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس وار کو بولیے ان کے بارڈر پہ لڑے. ہمارے بارڈر پہ وار نہیں ہونا چاہیے. جنگ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. جنگ از ناٹ این آپشن. جنگ از ناٹ ایون دا لاسٹ آپشن. جنگ کوئی آپشن نہیں. آئی تھنک دے شوڈ ٹیک اے پیج فرام واجپئی جیز ڈاکٹرین. تو اس سے ان کو سارے سوالوں کے جواب ملے گا. دیکھیے PDP بنی ہی، ادروائز ہم کانگریس میں تھے تو ہمیں کیا مجبوری تھی پارٹی بنانے کی. PDP بنی اس کے لیے جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. And for Mufti Saab's doctrine, there is no other way to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem, which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. واجپئی جی کہہ رہے تھے انسانیت کے دائرے میں کروں گا. تو مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کو آگے چلانے کی ضرورت. وہ تو مجھے معلوم نہیں کیا فائدہ ہو گیا، پر نقصان میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے مکان برباد ہو گئے، ہمارے بچے اس میں شہید ہو گئے. ہمارے گھروں کے اندر آنگن میں ماں باپ نے قبریں بنائی اپنے بچوں کی. کسی کی ماں کسی چھوٹے دودھ پیتے بچے نے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک سردار جی ہمارے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی ماں اس میں اس کا گولا آ گیا اور وہیں اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ تو مجھے تو وہی نظر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا اچیو کیا ہوگا، کیونکہ جو ملیٹنٹ اس میں یا ٹیررسٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا، ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے منسٹر نے بتایا کہ میں نے پاکستان کو پہلے ہی وارن کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ وارن کرتے ہیں ان کو تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تو یہ 0/0 ہے. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ PDP کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم پولیٹیکل انٹرونشن چاہتے ہیں. تو اس میں جب بھی آپ کوئی ایشوز اٹھاتے ہیں جس سے کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے وہ PDP اس کو ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کرے گی. میں تو گورنمنٹ آف انڈیا کو کوئی ایڈوائس نہیں دینا چاہتی. جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کے